ایک اور بڑا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ ایز اف پاکستان آرمی ہے وہ ایک سرٹن پولیٹیکل ایجنڈے کو فالو کرتی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ ہے. تو یہ بھی آج اٹھایا گیا پریس کانفرنس کے دوران، اس کے اوپر جواب بھی دیا گیا. یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار. فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے. پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا. چودھری غلام حسین صاحب، اس سے زیادہ واضح جواب کیا دیا جا سکتا ہے کہ خام میں ظاہر ہے اس پہ کمنٹری ہو رہی ہے اور فوج کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے سیاسی کردار کے حوالے سے. کہہ دیا ہے کہ پیشہ وارانہ ایک تعلق کا ظاہر ہے، ایک ریاست ہے، ریاست کے اندر آئین ہے، آئین کے تابع ڈیفرنٹ ادارے ہیں، پارلیمان ہے، حکومت ہے، ایگزیکٹو ہے، وہ سارے معاملہ چل رہے ہیں. تو فوج بھی اسی آئین کے تابع حکومت وقت کے ساتھ مل کے جو بھی پروفیشنلی ان کی جو ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں اس سوال کا جو جواب ہے یہ بھی کافی دوستوں کو ناگوار گزرے گا. چوہدری صاحب، نہیں، کون سے دوست؟ 2.5 سال سے میں تو روز اسی شو میں بار بار آپ کی منتیں کرتا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کا یونائٹڈ فرنٹ چاہیے، اور جو اس میں رکھنا ڈالنا چاہتی ہیں نومی فوج کر کے ان کو اللہ کے واسطے ان کو منع کرو. پورا ملک اور فوج ایک ہے. ہمارے دشمن کا بہت لمبا چوڑا ہاتھ ہے ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے میں، ان سے ہی نبٹ لیا جائے تو بہت ہے. پاکستانیوں کو آپ کیوں ادھر دھکیلتے ہیں؟ شکر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف اور ان کے ترجمان نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے کہ فوج نہ کسی کے ساتھ ہے نہ خلاف ہے، اور فوج سیاست میں کوئی پارٹی نہیں ہے. دس از اے بگ میسج، اور اللہ کرے کہ اب تمام لوگ اپنے گنونے عزائم سے واپس آ جائیں اور ملک کو یعنی ترقی اور استحکام کی طرف لے کے جانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور فوج کے پیچھے کھڑے ہوں، اور فوج جو ہے دشمن کا پیچھا کرے. پیریڈ. حسن سر، بات یہ ہے کہ فوج کا یہ بات تو درست ہے کہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اب اس جماعت کے بانی کا یا اس جماعت کے سیکٹری انفارمیشن کا کیا کریں جو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو صرف ان کے ساتھ ہوں گے جو اس وقت طاقت رکھتے ہیں. یعنی وہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر انڈائریکٹلی نہیں بلکہ نام لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. تو پھر یہ میں تو نہیں کر رہا نا، یا آپ نہیں کر رہے، چودھری غلام حسین صاحب نہیں کر رہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا بانی کہتا ہے جیل کے اندر سے، اور اس کا سیکٹری اطلاعات یہ بات کر رہے ہیں. تو جب یہ بات آپ سیاست کے اندر آپ غلط گائیڈ کر رہے ہیں تو یہ مناسب رویہ تو نہیں ہے. پھر ایک اور دیکھ رہے ہیں، ایک چند معززین ہیں وہ خط میں کہتے ہیں جی مداخلت ہو رہی ہے. اب جب ان کا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے کوئی، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر یہ جو چورن بیچا جاتا ہے مداخلت کا، تو وہ بھی تو بلا جواز ہے. تو میرے خیال کے مطابق تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ بات بڑی واضح ہے، کوئی سیاسی ایجنڈا نہ ہونا بھی نہیں چاہیے فوج کا. اور جس طریقے سے اس وقت داخلی سلامتی کی ذمہ داری نبھا رہی ہے ہماری افواج، اور دیکھیں کل جو ہے وہ ہمارا ڈیفنس ڈے ہے، کل 6 سپٹمبر آ رہا ہے، تو ہم کو اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. پاکستان کا دفاع آج ہم جو ہے وہ اپنے گھروں میں پرسکون نیند سوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بہادر فوج نے پاکستان کا دفاع کرتی چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گی. بات ناظرین بڑی واضح ہے. کل جس طرح اس کے اوپر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات بھی کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی کہ پارلیمان سیاستدان جو اپنا کام ہے وہ کریں اور باقی جو ادارے ہیں اپنا کام کریں. تو آج یہ جو پریس کانفرنس کے دوران بھی جو سوال ہوا تو میرے خیال میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ جو مسکنسیپشنز ہیں، اگر یہ جو حسن بھی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے.